السلام علیکم۔ 2000 میٹر کی اونچائی پر بیٹھے جوڑے کی نظر نیچے شہر کی اونچی نیچی بلڈنگ پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ آج شہر کے سب سے طویل ٹاور کے ٹاپ پر پکنک پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں اتنی اونچائی سے ڈر نہیں لگتا مارٹن؟ مارٹن نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، ڈارلنگ، مجھے اونچائی سے نہیں پر اونچائی سے گرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اپنے شوہر کا جواب سن کر جولیا ایک دم چونک سی گئی۔ میں سمجھ نہیں۔ مارٹن نے ایک دفعہ پھر نیچے دیکھا۔ اونچائی سے گرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ میرا تجسس رہا ہے۔ لوگ اونچائی پر پہنچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ مرڈر، ریپ، ڈاکہ، چوری وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مارٹن کا سنجیدہ روپ دیکھ کر جولیا ایک دم گھبرا سی گئی۔ کم آن ڈارلنگ، ہم یہاں اتنی اونچائی پر لوگوں سے پرے صرف انجوائے کرنے آئے ہیں، اور تم ہو کہ کسی کالج کے لیکچرار کی طرح لیکچر دیے جا رہے ہو۔ دیکھو بادل کے ٹکڑے کتنے نزدیک آ گئے ہیں، موسم کتنا سہانا ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے پہلے تو کبھی ایسی باتیں نہیں کیے۔ مارٹن زیر لب مسکرایا۔ سوری ڈارلنگ، کچھ کاروباری پریشانیاں تھیں۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، مجھے بھی اونچائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم نے اصرار کیا اور میں یہاں چلا آیا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، کوئی مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر یہ شادی تمہارے والدین کی مرضی سے ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ جولیا اس مرتبہ سنجیدہ ہو کر بولی، یو آر رائٹ، مجھے بھاگ کر یوں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرا باپ ہمیشہ تمہارے مخالف رہا ہے۔ اس کے مطابق غریب لوگوں پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ تم غریب تھے اس لیے وہ اس رشتے کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ دیا ہے اور آج میں تمہارے پاس ہوں۔ بارش شروع ہو چکی تھی، شام کا وقت تھا، لیکن بادلوں کی وجہ سے اندھیرے کا سماں پیدا ہو گیا تھا۔ مارٹن اپنی عادت کے خلاف آج سگریٹ نوشی کچھ کثرت سے کر رہا تھا، جبکہ جولیا موسم کی رنگینی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فرض کرو تم اگر اونچائی سے گرو یا کوئی گرا دے تو کیا محسوس ہوگا؟ اس اچانک سوال پر جولیا چونک سی گئی۔ یار تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ بار بار اونچائی سے گرنا، مجھے بھلا اونچائی سے کون گرائے گا؟ اور فرض کرو کسی نے گرا بھی دیا تو تم ہو نہ بچانے والے۔ مارٹن تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ یار آج میرے پاس بولنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہے۔ تم بور تو نہیں ہو رہی؟ جولیا مسکرائی۔ اتنے اونچے پکنک پوائنٹ پر بھلا کون بور ہو سکتا ہے؟ مگر تمہاری باتیں ضرور بور کر رہی ہیں۔ کافی دیر کے توقف کے بعد مارٹن بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ اپنے باپ کی اتنی ساری دولت ٹھکرا کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ تو جولیا بولی، تمہیں پانے کے لیے ایسی غلطی بار بار کروں گی، اور تم ہی تو کہتے تھے کہ صرف مجھ سے غرض ہے، میری دولت سے نہیں۔ مارٹن کے بدلتے تیور دیکھ کر جولیا کافی حیرت زدہ ہو رہی تھی۔ مگر دولت کی طلب کس کو نہیں ہے؟ ہر چھوٹا بڑا بچہ اور بوڑھا، امیر غریب، سب لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور تم ہو کہ دولت سے بھاگتی ہو۔ دس از ناٹ فیئر۔ جولیا نے اپنی باہیں مارٹن کی طرف پھیلا دی۔ بٹ آل ان فیئر ان لو اینڈ ویئر۔ مارٹن اس کی باہیں ہٹاتے ہوئے، میڈم یہ 21ویں صدی ہے، تم کس دور میں جی رہی ہو؟ بھلا پیار سے بھی پیٹ بھرتا ہے کیا؟ جولیا، میں گھما پھرا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے شادی صرف اس آس پر کی تھی کہ تمہارے باپ کی بے شمار دولت میں سے مجھے بھی کچھ مل جائے گا۔
لیکن گھر سے خالی ہاتھ بھاگ کر تم نے بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے اور اب اپنے والد سے ترک تعلق کر کے مزید مالی نقصان اٹھا رہی ہو۔ دیکھو اب بھی وقت ہے، اپنے والد سے معافی مانگ لو اور اب ان سے صلح کر لو۔ اب بھی وقت گیا نہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور میرا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جولیا جو کہ اب تک موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس مرتبہ منہ چڑھا کر بولی، اس کا مطلب ہے تم میری دولت کی لالچ میں مجھ سے شادی کی؟ بے وفا انسان، میں نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا اور آج تم مجھے لیکچر دے رہے ہو؟ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ مارٹن کو اب طیش آ گیا۔ اس نے غصے سے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا اور جیب سے پسٹل نکال کر جولیا پر تان لیا۔ بے وفا، جو عورت اپنے سکے ماں باپ کی نہیں ہو سکی، وہ بھلا میری کیا ہو سکے گی؟ میں آج تیرا کام تمام کرتا ہوں۔ آج بھی وقت ہے، فیصلہ کر لے، ایک خوشحال زندگی یا خوفناک موت۔ میری شرط مان لے اور اپنی زندگی بچا لے۔ مگر تم نے اپنی انا اور جھوٹی ضد پر میرا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مارٹن بولا۔ جولیا جو کہ اب تک اپنے والد کو دشمن سمجھ رہی تھی، اس کی بھلائیوں کو یاد کر کے رونے لگی۔ ڈیڈ نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہارے جیسا غریب اور خود غرض انسان مجھے برباد کر دے گا، اور میں نے ڈیڈ سے تمہاری خاطر بغاوت کی۔ اب مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں، مگر افسوس تم جیسے بزدل اور خود غرض انسان کے ہاتھوں ماری جاؤں گی۔ مطلبی عورت، خود غرض میں ہوں یا تم؟ جس ماں باپ نے اتنے سالوں تمہیں پالا پوسا اور دکھ دیکھے، تم میری خاطر ان کو بھی چھوڑ آئی ہو۔ کل کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ مجھے نفرت ہے ایسی عورتوں پر۔ پتہ ہے برسوں پہلے میری بہن بھی اپنی ایک آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور پیچھے میں نے دیکھا تھا اپنے والدین کو روتے ہوئے، پل پل مرتے ہوئے۔ وہ کسی غیر کی خاطر ہمیں آنسوؤں میں ڈوبتا ہوا چھوڑ گئی۔ اس دن سے آج تک میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ گھر سے فرار ہونے والی کسی بھی لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تک سینکڑوں کو اپنے انجام تک پہنچا چکا ہوں، اور آج تیری باری ہے۔ مارٹن نے تیزی سے جولیا کو زور کا دھکا دیا اور چشمے زدن میں دیکھا کہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ جولیا کا وجود 2000 میٹر کی بلند مینار سے زمین پر گرا اور ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ مارٹن نے کالا چشمہ پہنا اور پھر نیچے کی طرف لفٹ رواں دواں ہو گئی، اور پھر اچانک مارٹن کے سامنے جولیا کا وجود نمودار ہوا اور مارٹن پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اور جولیا تم؟ مارٹن، مجھے تم اکیلا چھوڑ کر جا رہے تھے؟ سوچا کہ میں اکیلی تمہارے بغیر کیسے رہ سکوں گی؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ تمہارے لیے میں نے سب کو چھوڑا، اور تمہیں جو چھوڑ کر جا رہے تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مارٹن پر سکتہ طاری ہو چکا تھا اور جولیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کہ اتنے میں جولیا کا ہاتھ اٹھا اور مارٹن کی گردن کی طرف بڑھا، اور پھر چند لمحے میں مارٹن کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر کو ابل پڑیں اور جولیا کی روح اپنی جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔